جنتی آدمی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے. دنیا میں جنتی، جس کو جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے یہ جنتی جا رہے ہیں. صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ ابو سعید خدری ہیں. دوسرے دن آپ نے پھر نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا ابو سعید خدری پھر اٹھ کے جانے لگے تو اللہ کے نبی نے کہا جس نے جنتی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے یہ جنتی جا رہا ہے. صحابہ نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی ابو سعید خدری ہیں. تیسرے دن آپ نے پھر فرمایا جس نے جنتی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے یہ جنتی صحابی ہے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس کو جنتی کہا تو صحابہ نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا کون ہے یہ. اللہ کے نبی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. نماز پڑھانے کے بعد جب آپ نے چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا تو کیا دیکھا کہ ایک صحابی اٹھ کے جا رہے ہیں، نام ہے ان کا ابو سعید خدری. سلام، انہوں نے بھی نماز پڑھ لی، وہ جا رہے ہیں. جب وہ دروازے پر پہنچ گئے مسجد کے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے. دنیا میں جنتی، جس کو جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے یہ جنتی جا رہے ہیں. صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ ابو سعید خدری ہیں. دوسرے دن آپ نے پھر نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا ابو سعید خدری پھر اٹھ کے جانے لگے تو اللہ کے نبی نے کہا جس نے جنتی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے یہ جنتی جا رہا ہے. صحابہ نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی ابو سعید خدری ہیں. تیسرے دن آپ نے پھر فرمایا جس نے جنتی نہ دیکھا وہ دیکھ لے یہ جنتی صحابی ہے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس کو جنتی کہا تو صحابہ نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا کون ہے یہ، وہی ابو سعید خدری. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو تجسس ہوا کہ یہ کیا کرتے ہیں جن کو بار بار جنتی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی. جتنا عمل ہم کرتے ہیں اتنا عمل یہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو تینوں دن جنتی کیوں کہا؟ تو ہو سکتا ہے کہ مسجد میں باہر کوئی کام نہ کرتے ہوں، ہو سکتا ہے گھر میں کوئی کام کر رہے ہوں. تو یہ ان کے گھر پہنچ گئے. ابو سعید خدری نے کہا آئیے کیسے آنا ہوا؟ کہا میرے ابو سے لڑائی ہو گئی ہے میری، کچھ 2-3 دن میں تمہارے یہاں رہنا چاہتا ہوں، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا میں چلا جاؤں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے آؤ، کوئی بات نہیں، ماں باپ سے نہیں لڑنا چاہیے، ویسے تم آ جاؤ میرے مہمان ہو. ان کو کیا معلوم یہ کس لیے آئے. انہوں نے کمرہ دے دیا ان کو. اب وہ عبداللہ ابن عمر ان کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں یہ کون سا عمل کرتے ہیں. لیکن 3 دن رکنے کے بعد، 3 رات رکنے کے بعد عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے سامنے تو کوئی ایسا عمل آیا نہیں کہ جو ہم سے زیادہ ہو. گھر میں بھی یہ اتنا ہی کرتے جتنا ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں، یعنی جتنی نماز یہ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں اتنا ہم بھی اپنے گھر میں پڑھتے ہیں. تو تیسرے دن جب یہ وہاں سے جانے لگے تو کہنے لگے اے ابو سعید خدری میرے باپ ہم سے ناراض نہیں ہے، میری ماں بھی مجھ سے ناراض نہیں ہے، بلکہ میں تو ایک چیز کا پتہ لگانے کے لیے آیا تھا. کہا کیا پتہ لگانے کے لیے آئے تھے؟ کہا یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ 3 دن آپ نے نماز پڑھی اور تینوں دن جب آپ مسجد کے دروازے پہ آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جنتی نہ دیکھا وہ دیکھ لے. تو تینوں دن آپ ہی رہے. میں نے سوچا کہ پتہ نہیں ہو سکتا گھر میں کوئی عمل کرتے ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کے عمل ہمارے عمل سے زیادہ نہیں ہے. جتنا ہم گھر میں کرتے ہیں اتنا آپ کرتے ہیں، جتنا ہم باہر کرتے ہیں اتنا آپ بھی کرتے ہیں. لیکن جنت میں آپ جا رہے ہیں اور کسی کو اللہ کے رسول نہیں کہہ رہے ہیں، صرف آپ سے کہہ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن شاید ایک وجہ ہو. کہا کیا؟ میں مسجد میں بھی فضول میں نہیں بیٹھتا، بیکار نہیں بیٹھتا. دیکھ رہے ہیں، میں مسجد کے اندر بھی فالتو نہیں بیٹھتا. جیسی نماز ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، میں فوراً نماز پڑھ کے، فرض نماز پڑھ کے گھر آ جاتا ہوں. سنتیں اور نوافل میں گھر میں پڑھتا ہوں. میری یہ خوبی یہ ہوگی کہ اب تک جب سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی اور اسلام لایا ہوں، میں نے اب تک نہ تو اپنی زبان سے کسی کی برائی کی ہے اور نہ ہی میرے کانوں نے آج تک کسی کی برائی سنی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں شاید یہی وجہ ہو. وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے. کہا اللہ کے نبی ابو سعید خدری نے مجھے یہ بتایا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ ابو سعید خدری کی نیکی تمہیں بتاؤں، وہ راز میں تھی، راز میں رہنے دیتا، لیکن تم ان کے گھر جا کر معلوم کر آئے ہو. ہاں آئے لوگو،
انہوں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی، انہوں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کی برائی نہیں کی، اور آج تک ان کے کانوں نے کسی کی برائی نہیں سنی ہے۔ یہی نیکی ہے کہ اللہ نے ان کو جنتی بنا دیا، اور میں نے ان کو جنتی کہہ دیا، یہ جنتی آدمی ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم لوگ اپنا گریبان کے بٹن کھول کے جھانکیں کہ کتنے جنتی ہیں۔ ابھی یہاں سے جاتے جاتے اور گھر تک پہنچتے پہنچتے بھی کسی نہ کسی کی برائی کر ہی دیں گے۔ اور اس معاملے میں ہمارے دائیں بائیں جو بیٹھی ہوئی ہیں حجنیں چودرانہ، یہ محلے کی عورتیں نا، یہ تو اماں ہے باتوں کی، ان کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ ایک پیڑ کے نیچے دو عورتیں زور زور سے باتیں کر رہی تھیں، اچانک ایک آم اوپر سے ٹوٹا اور نیچے گرا۔ ایک عورت کہنے لگی یہ اچانک کیسے گر گیا، یہ گرا کیسے؟ دوسری عورت بولنے ہی والی تھی کہ اتنے میں آم خود بول پڑا، تم دونوں کی باتیں سن سن کے ہم پک گئے اس لیے گر گئے۔ یعنی عورتیں اتنا بولتی ہیں کہ آم تک ان کی باتیں سن کے پک جاتے ہیں۔ یہ چپ رہ ہی نہیں سکتی ہے، ایسا ٹرانزسٹر، ایسا ریڈیو ہے اس کا۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے اسکول میں بھی جائیں گی سہیلیوں کے ساتھ تو پیچھے بائک والا ہارن ہی مارتا رہے گا، ان کو ہارن نہیں سنائی دے گا باتوں کے آگے۔ جنت اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی نے اطلعت فی الجنت فرائیت اکثر اہلھا الفقراء، بخاری شریف کی حدیث، واطلعت فی النار فرائیت اکثر اہلھا النساء۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں جب جنت میں گیا تو میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا، جب مجھے معراج ہوئی میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا، فرائیت اکثر اہلھا الفقراء، تو میں نے جنت کے اندر سب سے زیادہ تعداد غریبوں کی دیکھی، مسکینوں کی دیکھی، فقیروں کی دیکھی، یعنی امیروں کو میں نے جنت میں کم دیکھا۔ یہ آج کے دولت مند اور امیر لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے یہ حدیث، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اور اس حدیث کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، بخاری کی ہے۔ فرائیت اکثر اہلھا الفقراء، جب میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو میں نے سب سے زیادہ جب میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنت کے اندر سب سے زیادہ تعداد میں نے فقیروں کی دیکھی، غریبوں کی دیکھی، محتاجوں کی دیکھی، بے بس اور کمزور لوگوں کی دیکھی۔ غریب آدمی کو کیا حساب کتاب دینا، اس کو دولت کا حساب دینا ہی نہیں ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کو ظلم کا حساب دینا ہی نہیں۔ غریب آدمی وہ دوسرے کے اوپر ظلم کر ہی نہیں سکتا بیچارہ، اس کو نماز کا، روزے کا، بس دو ہی چیزوں کا حساب دینا ہے۔ زکوٰۃ تو اس کے اوپر فرض تھی ہی نہیں بیچارے کو کہ زکوٰۃ دی تھی کہ نہیں، اس کے پاس خود ہی نہیں تھا، وہ دوسروں سے خود زکوٰۃ لیتا تھا، تو اس کو نماز اور روزے کا حساب دینا، بس زکوٰۃ اس کے اوپر تھی نہیں کیونکہ وہ خود غریب ہے، حج اس کے اوپر تھا ہی نہیں کیونکہ حج کا پیسہ ہی نہیں تھا، وہ غریب آدمی۔ اس لیے فرمایا کہ غریب آدمیوں کو جنت میں اس لیے دیکھا کیونکہ وہ ان کا حساب کتاب جلدی ہو گیا، اور وہ بیچارے اپنے حساب کتاب میں پھنسے ہی نہیں کیونکہ زکوٰۃ ان پہ تھی نہیں اور حج ان پہ تھا ہی نہیں، کلمہ پہلے سے پڑھے ہوئے تھے، نماز اور روزے کے حساب میں کامیاب ہو گئے اور ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ لیکن امیروں کو میں نے جنت میں کم دیکھا کیونکہ امیر کبھی زکوٰۃ کے معاملے میں پھنس گئے، ڈالو جہنم میں۔ حج صاحب استطاعت ہے لیکن حج نہیں کیا، ڈالو جہنم کے اندر۔ بہت بڑا گناہ ہے صاحب استطاعت ہو کر بھی حج نہ کرنا، اتنا یاد رکھنا۔ آپ کے پاس استطاعت ہے اور حج کرنے نہیں جا رہے، نہیں صاحب دو بیٹیاں رہ گئی، پہلے ان کی شادی کر دیں تب چلے جائیں گے، اور ان کی شادیوں سے پہلے ہی استطاعت ہے لیکن اس لیے رک گئے ہیں کہ ابھی ایک بیٹی رہ گئی ہے، اس کا پہلا نکاح کر دوں اس کے بعد جائیں، پہلے ذمہ داریوں سے سب گدوش ہو جائیں۔ نہیں، اگر اس حال میں مر گئے اور حج سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا یہ سوچ کر کہ پہلے بیٹی کی شادی کریں گے تو مات علی المجوسیہ، آپ اسلام پر نہیں مریں گے، آپ کی موت مجوسیت پر ہوگی، آگ کے پجاری بن کر مریں گے، آگ کی عبادت کرتے ہوئے مریں گے، یعنی آپ کی موت اسلام پر نہیں ہوگی۔ ذرا غور کیجئے، کس کے پاس نہیں ہوگا 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپیہ، 3.5 لاکھ روپیہ اگر ہے، صاحب میں شادی کرنا ہے بیٹ، یہ شادی اور جہیز یہ سب جھمیلے تو ہم نے خود پالے، شریعت میں تو نہیں ہے کہ اتنا جہیز دو، شریعت میں تو یہ ہے کہ جو دہیج مانگتا ہے وہ انٹرنیشنل بھکاری ہے،
آپ دیکھ کیوں رہے ہیں؟ سماج کے اندر بھاگنے والے لڑکے لڑکیوں کی پنچایت بیٹھ جاتی ہے، دہیج کے خلاف پنچایت کیوں نہیں بیٹھتی ہے؟ صاحب ہمارے گاؤں میں کوئی آدمی دہیج دے گا اپنی لڑکی کو تو اس پر بھی ایکشن لیا جائے گا، کوئی آدمی اگر جہیز لے گا تو اس پر بھی ایکشن لیا جائے۔ کیوں نہیں ہوتی یہ پنچایتیں؟ کیوں نہیں ہوتی پنچایتیں؟ صرف چند چیزوں کی آپ بیٹھکیں کریں گے۔ ہم نے کسی کو مارا، آپ سردار صاحب فیصلہ کریں گے گاؤں کے، کیوں مارا؟ چلو تم اس کو مارو یا اتنا پینالٹی دو۔ لڑکا دہیج مانگ رہا ہے، ہم موٹر سائیکل دے رہے ہیں، اس لڑکے کی اور دینے والے آدمی کی جس نے اپنی بیٹی کو جہیز میں شادی میں بائک دی ہے، موٹر سائیکل دی، ان کی پنچایت کیوں نہیں بیٹھتی ہے؟ بیٹھنا چاہیے۔ اطلعت فی الجنۃ فرأیت اکثر اہلھا الفقراء، میں نے جنت میں جب جھانک کر دیکھا تو مجھے اکثر فقیر، غریب، بے بس، مجبور لوگ نظر آئے۔ جنت کے اندر غریبوں کی تعداد ہم نے زیادہ دیکھی، امیروں کی تعداد ہم نے کم دیکھی۔ اب دوسرا ٹکڑا، واطلعت فی النار، ہم نے جہنم میں جب جھانک کر دیکھا، ابھی تو جنت ہو گئی، اللہ کے نبی فرماتے واطلعت فی النار، جب ہم نے جہنم میں جھانک کر دیکھا، فرأیت اکثر اہلھا النساء، تو جہنم میں جلنے والیوں میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، جہنم میں سب سے زیادہ میں نے عورتوں کی تعداد دیکھی۔ جلسوں میں بھی میلہ دیکھنے آؤ گی تو کیا ہوگا؟ جلسوں میں بھی ہاف آستینوں کے کپڑے پہن کر آؤ گی تو کیا ہوگا؟ جلسوں میں بھی لپسٹک کو کریم لگا کر اور عطر لگا کے آؤ گی تو کیا ہوگا؟ المرأۃ اذا استعطرت فمرت بالمجلس، عطر تو بہت بڑی چیز ہو گئی، خوشبودار کوئی بھی چیز لگا لے، چاہے تیل ہی کیوں نہ ہو۔ جس عورت نے تیل، خوشبودار کوئی چیز اپنے جسم پر لگا لی، بالوں میں خوشبودار تیل ہی کیوں نہ لگا لیا، ڈابر آنولا ہی کیوں نہ لگا لیا، جس سے خوشبو آتی ہے، اتنا سا تیل سر میں خوشبودار کوئی چیز لگا لی، فمرت بالمجلس، اور وہ نکل جائے سڑک پر، نکل جائے روڈ پر، نکل جائے مجلس میں، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ یا لوگوں کے چائے پینے کی جگہ یا میلے ٹھیلے یا بازار میں جہاں مرد بیٹھے ہوں اس راستے سے نکل جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے فمرت بالمجلس فہی کذا وکذا الزانیۃ والزانیۃ الزانیۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بس گزر جائے، خوشبودار کوئی چیز لگا کر نکل جائے، فمرت بالمجلس، گزر جائے، فہی کذا وکذا، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے۔ پھر آپ نے خود ہی بتا دیا آنی الزانیۃ الزانیۃ الزانیۃ، وہ بد چلن ہے، وہ بد چلن ہے، وہ بد چلن ہے، وہ بے حیا ہے، وہ بے حیا ہے، وہ بے حیا ہے، گزر جانے والی بے حیا ہے، بات نہیں کرے، سلام نہ کرے، کچھ نہ کرے، صرف چلی جائے تو بے حیا ہے، اور بیٹھ جائے بات کرے، سامان خریدے، لڑکوں سے بھی بات کرے، وہ کون ہوئی؟ چلو یہ آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، ہم بولیں گے تو آپ شاید کل ہمیں بیٹھنے بھی نہیں دو، اتنا برا بولتا ہے ہماری ماں بہن بیٹیوں کو، ہم نہیں بولیں گے۔ آپ سوچو جب گزرنے والی یہ ہو گئی تو بات کرنے والی، چونچ چلانے والی، لڑکوں کے ساتھ گھومنے والی کون ہوئی؟ اور میں نے بتایا تھا شاید موزم پور کے ابھی جلسے کے اندر کہ بھابھی اپنے سگے دیور کے ساتھ بھی اس کی بائک پر بیٹھ کر کلیہ چک نہیں جا سکتی ہے، اور سالی اپنے بہنوئی کے ساتھ اس کی بائک پر بیٹھ کر اسکول نہیں جا سکتی ہے۔ کہاں پڑے ہو آپ؟ کہاں ہو؟ ہم اپنے گھر میں ہیں، ہماری بیوی گھر میں ہے، اور اچانک ہماری سالی آ جاتی ہے، ہم اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، بیوی نے بہن کو بلا لیا، آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ کھانا کھا لو۔ جرجی صاحب اپنی بیوی کی موجودگی میں بھی سالی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، اور اس سالی کو اجازت نہیں کہ اپنی بہن کی موجودگی میں بھی
وہ میرے ساتھ کھانا کھائے۔ کہاں پڑے ہو؟ بیوی کی اجازت ہے پھر بھی جائز نہیں ہے، بیوی موجود ہے پھر بھی سالی بیوی کی بہن کی موجودگی میں بہنوئی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے۔ یہاں تو بائکوں پہ گھوم رہی ہیں مالدار کلیا چائے۔ شرم ہمیں مگر نہیں آتی۔ صاحب حجاب 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 کیا ہے؟ ارے یہ تو پولیٹیکل مدعا ہے، 10 مارچ کے بعد سب بند ہو جائے گا۔ یہ پولیٹیکل مدعے نہیں ہیں، یہ ہمارے اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اے علی، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دن کے اجالے میں دفنانے مت جانا، ظہر کے بعد میری مٹی مت کرنا، عصر بعد میری مٹی مت کرنا، مغرب کے بعد میری مٹی مت کرنا، عشاء کی نماز کے بعد جب کافی اندھیرا ہو جائے تب مجھے قبرستان میں لے جانا، تب مجھے دفن کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فاطمہ کہہ رہی ہیں۔ کس سے کہہ رہی ہیں؟ اپنے پتی سے، علی سے۔ اے علی، میں نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی غور سے سنو، میری بہنوں غور سے سنو، میری بیٹیوں غور سے سنو، میری ماں غور سے سنو، میرے مرے ہوئے میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ میں یہ بھی نہیں چاہتی۔ ایک طرف تو مردہ مرنے کے بعد ویسے ہی سارے احکام ختم، مردہ جسم پر کفن، اس کفن کی کوالٹی اور کلر سفید اور وائٹ رنگ کا، لیکن میں نہیں چاہتی ہوں کہ کفن سے لپٹ جاؤں تب جب میرا چہرہ بھی چھپا ہوا ہو اور مجھے لے جایا جا رہا ہو تو چہرہ تو چھپا ہے، پیر ہاتھ سب چھپے، پھر بھی کفن تو نظر آ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی نظر کسی مرد کی نظر پڑے۔ محمد رسول اللہ کی بیٹی یہ کہہ رہی ہے، فاطمہ یہ کہہ رہی ہے، جب رات کا اندھیرا ہو جائے، اتنی رات ہو جائے کہ سفید رنگ کا کفن بھی رات کی تاریکی میں دکھائی نہ دے، تب مجھے رات کے اندھیرے میں قبرستان لے جانا اور آپ مجھے قبر کے اندر اتارنا، آپ سب سے پہلے مجھے مٹی دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، یہ مسئلے کو ایک طوفان بنایا جا سکتا ہے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں، بیوی مرنے کے بعد شوہر کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں، لیکن فاطمہ کہہ رہی ہیں، اے علی، میرے انتقال کے بعد آپ میرے بدن کو ہاتھ لگائیں گے، آپ مجھے غسل دیں گے، میں آپ کے ہاتھ سے نہانا پسند کروں گی، مجھے آپ غسل دیجئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے، ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوتا ہے تو ابو بکر صدیق کو ان کی بیوی نے غسل دیا۔ ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان کو ان کی بیوی نے غسل دیا، اور فاطمہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان کو ان کے شوہر حضرت علی نے غسل دیا۔ یہ جھمیلے اپنے اپنے مسلکوں کے اعتبار سے کیے جا سکتے ہیں کہ غسل دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن اگر ناجائز ہوتا تو ابو بکر کو ان کی بیوی غسل نہ دیتی اور حضرت علی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غسل نہ دیتے۔ میرے بھائیو، یہ پردہ ہے، اس پردے کو آپ لائیے اور نافذ کیجئے، تب جا کر حجاب کے خلاف احتجاج کرو تو اچھا بھی لگتا ہے یار، اچھا بھی لگتا ہے۔ ہماری بیٹیاں تو بے پردہ گھوم رہی ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں اور حجاب کے فیور میں بول رہے ہیں، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ ایسے ہی وہ چھوٹے چھوٹے بچے 2 سال 3 سال 5 سال کے یا پیدا ہوتے ہی جو مر گئے، ماں باپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے، اوہ 4 لڑکیوں کے بعد ایک بیٹا ملا اور وہ بھی 2 سال کی عمر میں چلا گیا، 3 سال کی عمر میں چلا گیا، 4 سال کی عمر میں چلا گیا۔ قیامت کے دن جنہوں نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور واویلا مچا کر نہیں روئے ہوں گے، نہ ماں نہ باپ، ایسے بچے قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ لہو صغارہم دعامیس الجنہ، جن بچوں کی روحیں نکل جاتی ہیں وہ روحیں جنت کے اندر بے روک و ٹوک گھومتی رہتی ہیں، جہاں چاہتی جاتی آتی رہتی ہیں۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کے ماں باپ کو، جن کے ماں باپ نے گناہ کیے ہوں گے، ان کو جہنم میں جانے کا فرمان صادر کر دے گا، جاؤ ان کو جہنم میں پھینک دو۔ جب ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا
تو اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے گی، غیب سے ایک ندا آئے گی، اے فرشتوں ابھی ان لوگوں کو روک لو۔ فرشتے روک دیں گے۔ دنیا میں ہم نے ان لوگوں سے ان کے بچے چھینے تھے، چھوٹے چھوٹے، وہ جنت کے اندر گھوم رہے ہیں۔ اے فرشتوں ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کو ان کے بچوں سے ملوا دو۔ جاؤ جنت سے ان کو بچوں کو لے آؤ۔ ان کو تو جنت میں لے نہیں جا سکتا کیونکہ یہ گناہ گار ہیں، بچوں ہی کو لاؤ اور ان سے ملوا دو۔ فرشتے جائیں گے اور ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو 2 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے، 5 6 سال 10 سال تک کے بچوں کو وہ فرشتے لے کر آئیں گے جن کو دنیا میں لے لیا گیا ہے، چھین لیا گیا، انتقال ہو گیا تھا۔ ان بچوں کو لا کر ان کے ماں باپ سے ملوایا جائے گا۔ بچے بڑے خوش ہوں گے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر، بتایا جائے کہ تمہارے ماں باپ ہیں، تم چھوٹے پن میں ہی تمہیں اٹھا لیا گیا تھا، یہ تمہارے ماں باپ۔ وہ ان کے گلے لگیں گے، ملیں گے، چپکیں گے۔ ان کو کیا معلوم کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئے گی، اے فرشتوں ملنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، ان بچوں کو جنت میں لے جاؤ اور ان کے ماں باپ کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ سنیں گے کہ میرے ماں باپ گناہ گار تھے اور ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، یہ آواز سن کر فلم یاخذھا بثوبہما، وہ بچے فوراً جب یہ دیکھیں گے کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں جانے کا مژدہ سنا دیا گیا ہے، خبر دے دی گئی ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے، اپنے ماں باپ کے قمیص کو، چادر کو جو اوڑے ہوں گے وہ پکڑ لیں گے۔ فلم یاخذھا، پھر وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، فلم یاخذھا نہیں چھوڑیں گے، اس کو پکڑ لیں گے بناحیۃ ثوبہا، کس کے، فلم یاخذ، پھر اس کو الگ نہیں ہوں گے، اس سے نہیں چھوڑیں گے۔ فرشتے کہیں گے ارے چھوڑو چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بچے چیخ کر کہیں گے الہ العالمین، یہ کیسا نیائے، یہ کیسا ججمنٹ، یہ کیسا انصاف، دنیا میں تو نے مجھے چھینا میرے ماں باپ سے، اور آخرت میں بھی میرے ماں باپ مجھ سے چھین رہا ہے۔ اگر ادھر بھی چھیننا تھا تو دنیا میں کیوں چھینا؟ دنیا میں بھی مجھے میرے ماں باپ کی محبت نہ ملی اور آخرت میں بھی مجھے میرے ماں باپ کی محبت نہیں مل رہی ہے۔ اللہ دنیا میں بھی ہم اپنے ماں باپ سے دور رہے اور آخرت میں بھی تو مجھے میرے ماں باپ سے دور کر رہا ہے۔ نہیں اے اللہ، دنیا میں مجھے ماں باپ کا پیار نہ ملا، کم سے کم ہمارے ساتھ ہمیں آخرت میں تو میرے ماں باپ کا پیار دے دے، اور جب تجھے چھیننا ہی تھا تو ملوایا کیوں؟ یہ تھوڑی دیر کی ملاقات نے محبت کا ایک سمندر ہمارے دلوں میں پیدا کر دیا ہے۔ اے اللہ میں اپنے ماں باپ کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ رب العالمین کی غیرت جوش میں آئے گی، پکار کر کہے گا اے فرشتوں میں نے ان معصوم بچوں کی آرزو پوری کر دی، میں نے ان کی تمنا پوری کر دی، میں نے ان کی خواہش پوری کر دی۔ جاؤ آئے چھوٹے چھوٹے بچوں، اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑو اور ان کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ جاؤ، میں نے تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کو معاف کر دیا ہے، ان کی مغفرت کر دی ہے۔ جاؤ اے بچوں، ان کی انگلی پکڑو اور تم خود اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ بچے اپنے ماں باپ سے چپک جائیں گے اور وہ بچے اپنے ماں باپ کو پکڑ کر ان کی انگلی ان کو جنت کے اندر لے جائیں گے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے اور ماں باپ نے ان کے انتقال پر صبر کیا ہو تو۔ اور چیخ بھائی اب یہ کھلونا کون چلائے گا، یہ جو روتی ہے بیان کر کر کے، ان عورتوں کو جنت نہیں ملے گی اس دن بھی، صبر کرنے والیوں کو جنت ملے گی۔ میں نے آپ کا ٹائم 2 گھنٹے سے زیادہ لے لیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان بنا دے۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔